بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. میں تعلیمی موضوعات پر اپنے ذاتی مطالعے، مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں کچھ ایسے نظریات اور اصولوں کی دریافت تک پہنچا ہوں جو طبقہ علماء اور اسی طریقے سے جو عصری درسگاہوں کے نمائندہ کارکن ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ جو جدید تعلیمی ماہرین ہیں، ان دونوں سے بڑی حد تک مختلف ہے، لیکن ذاتی طور پر مجھے ان کے بارے میں شرح صدر حاصل ہے اور ہر جگہ میں جیسا موقع ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں یا اس کو برائے مباحثہ پیش کرتا ہوں کہ وہ ان اصولوں اور نظریات پر غور کریں۔ وہ اگرچہ ابتدائی تاثر لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو جائیں گے یا ان یوزول سے ہیں، غیر معمولی قسم کے ہیں، جدید تعلیمی ماہرین بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں کہ یہ تو مکمل طور پر ہمارا جو نظام تعلیم بیہیویئرزم اور ایکسپریمنٹلزم، انسٹرومنٹلزم کی بنیادوں پر چل رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ موجودہ جو مہاراشٹر گورنمنٹ کا نصاب ہے، اسکل بیسڈ سلیبس جو بنایا گیا ہے، مہارتوں پر یا صلاحیتوں پر مبنی نصاب، اور اسی کی تدریس کے لیے مختلف قسم کے ٹریننگ پروگرام سرکاری طور پر مرتب کیے جاتے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی سن کر اس پر کافی تعجب کا اظہار کیا، لیکن اب تک اس کے خلاف دونوں حلقوں کی طرف سے مجھے ٹھوس دلائل نہیں ملے، اس لیے میرے شرح صدر میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ تو میں اس کو آپ کے ساتھ مختصراً شیئر کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک اصول کو، جس سے آپ دونوں موجودہ تعلیم، نظام تعلیم، اور دوسرے کا نام میں معیاری نظام تعلیم رکھتا ہوں، یعنی کوالٹی ایجوکیشن۔ ایک سیریز آف لیکچرز ہے، کوالٹی ایجوکیشن اینڈ کوالٹیز آف اے کوالٹی ایجوکیٹر، معیاری تعلیم اور ایک معیاری معلم کے اوصاف۔ اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ان تمام نظریات اور اصولوں کا استنباط میں نے قرآن و حدیث، سیرت رسول، تاریخ اسلامی اور پھر اس کے بعد انسانی تاریخ اور انسانی نفسیات کے مطالعے کی ہی روشنی میں کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو نتائج حاصل کیے ہیں وہ عام طور پر اس سے بہت مختلف ہیں، جن کی بنیاد پر ہماری دینی تعلیمی سرگرمیاں یا عصری تعلیمی سرگرمیاں آج ہر طرف جاری ہیں۔ اب جہاں تک عصری تعلیمی سرگرمیاں ہیں اور اسی سے بالواسطہ طور پر ہمارے دینی مدارس بھی کم از کم نظام تربیت کے لحاظ سے متاثر نظر آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد اس تاثر پر ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو پیدا ہونے کے بعد ایک خارجی تعاون کا، نگہداشت کا اور موٹیویشن کا، تحریک، ترغیب، تحریض، تشویق کا متقاضی ہوتا ہے، اور ان فطری تقاضوں کا اگر مؤثر اور بامعنی بامقصد استعمال کیا جائے اور ایک ایسا ماحول فراہم کیا جائے جس میں ہمارے حسب منشا نومولود بچے سے لے کر ایک باشعور نوجوان تک تو کچھ ایسے افکار اور ایسے سرگرمیوں سے دوچار کیا جائے جو ہمارے اپنے پروگرام کو بعد میں روب عمل لانے میں معاون ثابت ہوں، تو وہ نوجوان ہماری تربیت پا سکتا ہے، یعنی جیسا ہم اسے بنانا چاہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ کہ جو ہماری اصل یعنی فکری یا فلسفیانہ اساس ہے جدید نظام تربیت کی یا ہمارے دینی نظام تربیت کی، وہ یہ ہے کہ کچھ تصورات ہیں زیر تربیت افراد کے بارے میں، کچھ تصورات ہیں ہمارے
جو مربی افراد ہیں جنہیں تربیت کا کام کرنا ہے، یعنی ٹیچرز کے بارے میں، اور کچھ بنیادی تصورات ہیں نصاب تعلیم اور نظام تربیت کے بارے میں۔ اور ان سب کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ یہ معلمین، نصاب تعلیم، نظام تعلیم و تربیت، ان سب کا مطمح نظر یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایسا صحت مند ماحول فراہم کیا جائے جس میں مطلوبہ افکار اور مطلوبہ اعمال کو اختیار کرنے کا محرک بچے کے اندر پیدا ہو جائے، یعنی کوئی ایسا ماحول جس میں بچہ یا نوجوان ان باتوں کو قبول کرنے لگے یا ان سے متاثر ہو کر وہ ایسی بات کرنے لگے جیسی ہم چاہتے ہیں کہ وہ باتیں کی جائیں، وہ کام کرنے لگے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام کیا جائے۔ تو دینی اعتبار سے ظاہر ہے جو اعمال ہیں یا جس نوعیت کی، جنہیں ہم عقائد کہتے ہیں، افکار کے بجائے آپ عقائد رکھ لیں، دینی تعلیم و تربیت کی اصل و اساس عقائد ہیں اور اعمال ہیں۔ بعض باتوں کا تعلق اعتقادی امور سے ہے، پھر انہی اعتقادی امور کے مظاہر کچھ عبادتی اعمال ہیں اور کچھ اخلاقی اعمال، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، اور ان کے اوپر اعتقادات کا یا عقائد کا ایک قوت محرکہ کے طور پہ وہ شامل۔ لیکن اس تقسیم میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ آپ عقائد کو بنیاد بنا کر انسان کے اندر عبادت کا شعور بیدار کریں یا عبادت کے فریضے سے اسے آشنا کریں، اور پھر اس کے بعد اس کے اخلاق و کردار میں بھی اس عبادت کی اور ان اعتقادات کی جھلک پائی جاتی ہے۔ جہاں تک اس تقسیم کا اور ان کی ناگزیریت کا سوال ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا یہ مفروضہ یا یہ تصور درست ہے کہ ان کو جس خاص قسم کے ماحول میں رکھ کر نئی قوت کو منتقل کیا جاتا ہے، یا نوجوانوں کو جس قسم کی سرگرمیوں میں مشغول کر کے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ان کے اندر دینی جذبہ بیدار ہوگا، کیا یہ تصور، یہ طریقہ تدریس اور تربیت مؤثر ہے، نتیجہ خیز ہے؟ یہی حال عصری درسگاہوں کا ہے۔ عصری درسگاہوں میں قدیم زمانے سے لے کر، یعنی افلاطون کے زمانے سے اور اس سے بھی پہلے سے لے کر، جو ہربرٹ اسپینسر ہیں، جان ڈیوی ہیں، فروبل ہیں، پستالوزی ہیں، میڈم مونٹیسری ہیں، اور ڈاکٹر واٹسن ہیں، پھر متاخرین میں یعنی 20ویں صدی کے نصف ثانی میں اسکنر ہیں، کارل راجرز ہیں، اور دوسرے بہت سارے ایسے فلاسفہ ہیں جن کے حوالے بار بار دیے جاتے ہیں، اور انہوں نے انسان کے بارے میں یا بچوں کی نشو و نما کے بارے میں، ڈیولپمنٹل جو اسٹیجز ہیں، ان کے نشو و نما کے جو ارتقائی مراحل ہیں بچے کی ذہنی ساخت کے، اس میں بہت زیادہ مشہور جو تھیوری ہوئی ہے وہ کاگنیٹیو تھیوری ہوئی ہے، کہ جو نظریہ ادراک ہے کہ کیسے ذہن علم کا یا عالم خارجی کا ادراک کرتا ہے، ان نظریات پر مبنی جو نظام تعلیم بنا ہے، اس کی بھی اصل اساس یہ ہے کہ اسکول کنڈر گارٹن سے لے کے کالج کے مرحلے تک کچھ خارجی مظاہر اور کچھ عملی سرگرمیوں پر مبنی ایک ایسا ماحول فراہم کرتا ہے جو متوقع نتائج کا حامل ہو جائے، جس ماحول میں پروان چڑھ کر ایک خاص قسم کا جیسے یونیفارم پہنایا جاتا ہے تاکہ اس سے احساس یگانگت، یکسانیت یا احساس مساوات بیدار ہو، ایکولیٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ تمام بچوں میں آئے۔ قدیم زمانے سے ہٹ کر ڈیموکریٹک ایج میں یہ تصور کیا گیا کہ اونچ نیچ، کسی بھی قسم کا خاندانی امتیاز یا نسلی امتیاز اسکول میں اگر نہ برتا گیا تو معاشرے میں بھی اس طرح کے نسلی یا خاندانی یا سماجی امتیاز کی فضا ختم ہو جائے گی۔ یہ گویا اسکول کا ماحول اس بنیاد پہ یا اس تصور پر قائم ہے کہ ایک مخصوص ماحول مخصوص ذہن بناتا ہے، جو یونیفارمز کی شکل میں بھی برتا جاتا ہے، جس میں یکسانیت ہو، یگانگت ہو، ہم آہنگی ہو۔ پھر اس کے بعد جو استاد اور طالب علم کے تعلق ہے، اس پر بھی ان لوگوں نے روشنی ڈالی ہے کہ اس کے اندر بھی استاذ کو کسی قسم کی جانبداری سے کام نہیں لینا چاہیے، مساوات برتنی چاہیے۔ ظاہر ہے یہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی ہم یہی ثابت کرتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے یکساں برتاؤ ہونا چاہیے، مسکراہٹ کا، خوش اسلوبی، خوش کلامی کا، خوش گفتاری کا۔
یہ ساری چیزوں کے باوجود کہ دونوں طرف گویا یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ ہم تعلیمی درسگاہ ہو یا تربیت گاہ ہو، مدرسی انداز کی ہو، دینی انداز کی ہو یا عصری انداز کی، ان سب کے پیچھے جو بنیادی تصور ایک یا فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ ماحول بچے کی اور نوجوان کی ذہن سازی میں ایک بڑا مؤثر کردار رکھتا ہے، اور اس بنا پر گویا یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہمارے پیدا کیے ہوئے متوقع ماحول سے متوقع کردار پیدا ہو۔ یہ ایک گویا مسلمے کے طور پر فریقین میں یہ چیز رائے ہے۔ میں اس کے بالکل برعکس نتیجے پر پہنچا، اور اس کے حق میں قرآن و حدیث اور سیرت کی دلائل اور شواہد ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ کوالٹی ایجوکیٹر، معیاری معلم جو ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں، کیونکہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک معلم کے تربیت یافتہ افراد کی تعداد اتنی کثیر رہی ہو جیسی کہ آپ کی تھی، اور اس حد تک وہ تمام اعلیٰ قدروں کا عملی نمونہ قائم کرنے میں کامیاب ہو۔ تاریخ میں نہ آپ سے پہلے کبھی ایسا ہوا، نہ آپ کے بعد، نہ خالص دینی رہنماؤں کی سطح پر، نہ دنیاوی فلسفیوں کی سطح پر۔ مادی فلسفے کے جو بڑے بڑے ماہرین گزرے ہیں، وہ افلاطون کو لے لیجئے، ان کو حکمرانی تک کے، مثلا ارسطو ہے، ارسطو براہ راست طور پر الیگزینڈر دا گریٹ کا، سکندر اعظم کا استاد تھا، اور اس اعتبار سے گویا انڈائریکٹلی بالواسطہ طور پر اسی کی حکمرانی تھی۔ خود سکندر کو فلاسفر کنگ سمجھا جاتا ہے، یعنی فلسفی حکمراں، جو یوٹوپیا بنایا تھا یونانی فلاسفہ نے، ایک ایسا مثالی شہر جس میں فلاسفہ کی حکمرانی ہو اور فلسفیانہ اقدار پر مبنی معاشرے کی تشکیل کی جا سکے۔ تو یہ عملی تجربے کا موقع ملا الیگزینڈر دا گریٹ کو، لیکن اس کے باوجود وہ سوسائٹی، وہ یوٹوپیا، وہ مثالی شہر وجود میں نہیں آیا۔ بہت جلد اسپارٹا اور ایتھنز میں خود ٹکراؤ ہوا، اور حتیٰ کہ وہاں جو قدریں رائج تھیں ان میں سے آج بہت ساری چیزوں کو حد درجہ غیر انسانی سمجھا جاتا ہے۔ مثلا اس میں غلامی کا نظام کو اس نے جسٹیفائی کیا تھا، عورتوں کو اس میں حد درجہ یعنی کمتر حیثیت دی گئی۔ اسی طریقے سے دیومالائی جو یونانی اساطیر ہیں، ان کا وہ خاتمہ نہیں کر سکے۔ تمام عقلی اور فکری بلندیوں کے باوجود وثنیت اور دیومالائی قصوں کے جو جس کی بنیاد سراسر سپرسٹیشن پر ہے، توہمات پر ہے، اس سے وہ ذہن انسانی کو آزاد نہیں کر سکتے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ ذہنی سطح پر بھی، یعنی اعتقادی اور فکری سطح پر، اور اسی طرح عملی سطح پر کمال انسانی کی جو حد ہے، جو تصور کی جا سکتی ہے، اسے انسانوں نے چھونا شروع کیا عہد نبوی اور عہد صحابہ میں، اور ایک کنسیڈریبل میجورٹی، ایک ایسی غالب اکثریت، قابل لحاظ اکثریت وجود میں آئی ایک خطۂ ارض میں، جس نے بعد میں وہ سارے تہذیبی اور تمدنی اور ثقافتی آغاز ہوا مذہب سے، توحید سے، ایک اعتقاد سے، پھر اس کے بالواسطہ اثرات انسانی زندگی کے ہر گوشے پر اور آباد انسانی دنیا کے ہر رقعے پر، ہر خطے پر پڑھنے لگے، اور جس کا اشارہ کرتے ہوئے ایک مغربی مفکر نے، مغربی مورخ نے، یعنی غیر مسلم مورخ، مغربی نہیں ہے وہ، انڈین ہی ہے، غیر مسلم مورخ نے لکھا ہے کہ when he appeared, Arabia was a desert, a nothing. Out of nothing of the desert, a new world was fashioned by the mighty spirit of Muhammad. A new life, a new culture, a new civilization, a new kingdom, which extended from Morocco to India and influenced the thought and life of 3 continents, ایشیا، افریقہ اینڈ یورپ، کہ جب آپ کا ظہور ہوا تو جزیرہ عرب ایک لاشے صحرا سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، واز اے ڈیزرٹ اینڈ نتھنگ، لیکن اسی بے معنی صحرا سے ایک نئی تہذیب، ایک نئی زندگی، ایک نیا تمدن اور ایک نئی مملکت وجود میں آئی، جس کے حدود جزائر ہند سے لے کر مراکش تک پھیلے ہوئے تھے، اور جس نے دنیا کے 3 بر اعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ کے طرز فکر اور انداز زندگی کو متاثر کیا۔ وہی جزیرہ عرب جس کو ہمارے
میں ایک مشہور شاعر نے شتربانوں کا گہوارہ قرار دیا ہے۔ اقبال ہیں جنہوں نے اپنی ایک نظم میں بہت بامانہ طور پر اسے شتربانوں کا گہوارہ، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ایک ایسا گہوارہ، ایک ایسا مقام ہے جہاں اونٹوں کے ساربان اور چرواہے رہتے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اقبال کی مشہور نظم ہے۔ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں بین و جہاں بانو جہاں دار و جہاں نارا۔ تب دیکھیے کہ شتربانوں کے گہوارے سے ان کو تمدن آفری اور خلاق آئین جہاں داری بنا۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں کہا گیا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پوری قوم جو ہے وہ الامیین کا لقب رکھتی تھی، یعنی الٹریٹ تھی، مکمل طور پر ناخواندہ، جس کی ناخواندگی اقوام کی تقسیم میں مابہل امتیاز تھی کہ جب قوموں کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے تو اس میں عرب کو جو ہے مکمل طور پہ الٹریٹ کا درجہ دیا جاتا ہے مختلف پہلوؤں سے۔ تو اس میں ابھرنے والے ایک پیغمبر نے وہاں لٹریسی کا آغاز کیا، جہاں تہذیب و تمدن نہیں تھا اس قوم کو تمدن آفریں اور خلاق آئین جہاں داری بنایا۔ اور صرف ہمارے شاعر کی زبان میں نہیں، جیسا کہ میں نے کہا غیر مسلم مورخ ہے اور مغربی مورخ ہیں ایک فلپ کے ہٹی، جس نے بہت بامانہ طور پر صحابہ کی اس نسل کو جو پیغمبر اسلام کی کوالٹی ایجوکیشن، معیاری تعلیم کے نتیجے میں برپا ہوئی، اسے قرار دیا نرسری آف ہیروز۔ یہ شتربانوں کا وہ گہوارہ نرسری آف ہیروز میں بدل گیا، ہیروؤں کا گلزار بن گیا۔ ہر شخص اپنی جگہ ایک ایسا غیر معمولی انسان بن گیا جو فکری، عملی، اخلاقی، تہذیبی، تمدنی ہر اعتبار سے اپنا ایک ریفلیکشن ایکسٹینڈڈ ہیومینٹی کے لیے، ایکسٹینڈڈ ورلڈ کے لیے رکھتا ہے، جو دوسروں کے لیے ایک رہنما مینار ثابت۔ تو اب دیکھیے کہ اس کا اگر گہرائی سے تجزیہ کریں کہ ایک طرف عملی طور پر ہمارے سامنے ایک ایسا ماڈل کوالٹی ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیٹر کا موجود ہے، ایک معیاری معلم کا اور معیاری تعلیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک نسل کا۔ لوگوں نے غور نہیں کیا کہ اس میں حقیقی صفت کیا ہے، وہ فلسفیہ اگر ہم اس کو آج کی زبان میں بیان کرنا چاہیں کہ وہ کیا شے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی ایجوکیشن کو ذہنی، فکری اور عملی طور پر دوسرے تمام نظامہائے تعلیم و تربیت سے، حتیٰ کہ خود ہمارے دینی عصری درسگاہوں سے ممتاز کرتی ہے، وہ کیا ہو؟ یہ سوال میں نے بار بار خود اپنے آپ سے کیا ہے، دوسروں سے کیا ہے۔ جس جواب پر میں ذاتی طور پہ اپنی تحقیق سے پہنچا ہوں اور مطمئن ہوں، وہ ایک لفظ میں، ایک جملے میں صرف یہ ہے: ایکسپیکٹڈ بیہیویئر انڈر ان ایکسپیکٹڈ سرکمسٹانسز، متوقع کردار غیر متوقع حالات۔ یہ بہت سادہ سا جملہ ہے، لیکن کوالٹی ایجوکیشن کا یہی واحد فلسفہ ہے جس پر آپ ایک طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور آپ کے تعلیم و تربیت کے نظام سے پیدا ہونے والے افراد کے کردار کا تجزیہ کر سکتے ہیں یا اسے ممیز کر سکتے ہیں۔ اس کا جو ڈسٹنگوشنگ گویا ایلیمنٹ ہے وہ یہی، اور اس کے بالکل برعکس طور پر موجودہ نظام تربیت، تعلیم و تربیت کیا ہے؟ وہ ہے متوقع کردار، متوقع حالات، ایکسپیکٹڈ بیہیویئر انڈر ایکسپیکٹڈ سرکمسٹانس، یعنی کچھ خاص قسم کی توقعات لے کر آپ ایک نظام بناتے ہیں اور انہی توقعات کے مطابق دینی یا عصری درسگاہوں میں افراد کی عملی تشکیل کرتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے، نتائج کیا ہیں؟ اگر حضرت مسیح کے اس قول کو ہم ایک کرائیٹیرین مان لیں، ایک پیمانہ تسلیم کر لیں کہ ایوری ٹری از نون بائی دا فروٹ اٹ بیئرز، کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو ایک طرف ہمارے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا پھل ہے، جس میں وہ افراد ایسے کردار کے حامل تھے کہ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، سرکمسٹانسز چاہے جس قسم کی ہوں، متوقع ہوں یا غیر متوقع،
ان کا جو کیریکٹر ہے، ان کا جو بیہیویئر ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہو. جو بھی ہائر ایکسپیکٹیشنز قرآن نے کی ہیں، جو ہائر ایکسپیکٹیشنز پروفٹ نے کی ہیں، جو ہائر ایکسپیکٹیشنز سنت سے ثابت ہوتی ہیں، جو توقعات انسانیت کی اپنی فطرت کرتی ہے، فطرت انسانی جو توقعات رکھتی ہے ہمیشہ وہ تمام عدم توقع کے باوجود، تمام خلاف توقع واقعات کے باوجود وہ وہی ثابت ہوتی ہے. پہلے تاریخی اعتبار سے اس اصول کو میں ایک مثال ثابت کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری کے بعد جب ابو طالب کا اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور مکہ میں ابو لہب کی قیادت ابھر آئی اور اس نے آپ کو قبیلے سے نکالنے کا فیصلہ کر دیا، اب آپ کو فکر ہوئی کہ کوئی الٹرنیٹیو تلاش کیا جائے. اس سلسلے میں آپ نے ایک طرف طائف کا سفر کیا، دوسری طرف آپ نے مدینہ میں جو قبائل تھے اوس اور خزرج، ان میں آپ نے کچھ نرم گوشہ پا کر ان سے بیعت عقبہ اولیٰ عقبہ ثانیہ کی. تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بیعت عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ ہے اس بیعت کو بیعت النساء بھی کہا جاتا ہے. وہ بیعت ابن ہشام اور دوسری تمام تاریخی کتابوں میں بیعت النساء کے الفاظ سے بھی اسے درج کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹیکشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ مدینہ پہنچنے کے بعد عین اسی طرح کریں گے جس طرح وہ اپنی خواتین کا کرتے ہیں. اور خواتین کے تحفظ ظاہر ہے خاتون وہاں پہ عام طور پر خاتون خانہ ہوا کرتی ہیں، یعنی گھریلو کام کاج کے لیے ان کی زندگی وقت. تو اگر گھر کے اندر خاتون کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو، اس کی نگہداشت کے لیے یا کوئی اس کی آبرو کے لیے در اندازی کرے، گھر میں گھسنے کی کوشش کرے، تو وہ اس کا دفاع کرے. خاتون کے دفاع کے لیے کبھی ایسی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ کہیں میدان جنگ میں جا کے لڑائی کریں. یہ عام طور پر خواتین کے بارے میں اس وقت کا جو معاشرہ جو تصویر پیش کرتا ہے اس سے یہی توقع قائم ہوتی ہے، دس از ایکسپیکٹڈ. تو آپ کو یہی انہوں نے کہا کہ نمنعک مما نمنع عنہ نساءنا وذریاتنا وذرارینا یا وابناءنا، کہ آپ کو ہم ہر اس چیز سے بچائیں گے جس سے ہم اپنے بیوی بچوں کو بچاتے ہیں. اسی بنا پہ ان الفاظ کی وجہ سے اسے بیت النساء کہا جاتا ہے. اب جب آپ ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے اور سن 2 ہجری میں یہ ہوا کہ مشرکین مکہ سے چل کر بدر کے مقام کی طرف بڑھے کہ وہ آپ کا صفایا کر دیں اور مدینہ کی جو نومولود اسلامی جو ہے سوسائٹی ہے اس کو اب جڑ بنیاد سے اکھاڑ دیں. تو اس موقع پر آپ نے ایک مجلس شورا منعقد کی اور انصار اور مہاجرین کی طرف سے آپ نے ان کے رائے طلب کی کہ کیا کیا جائے. ایک طرف تجارتی قافلہ تھا ابو سفیان کا جو واپس آ رہا تھا، مکہ کی طرف جا رہا تھا، اور دوسری طرف ایک لشکر آ رہا ہے 1000 فوجیوں پر مشتمل جن کے پاس اسلحے ہیں اور جوش و خروش ہے کہ وہ آپ کو اور اسلامی مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیں. آپ نے بار بار ابن ہشام وغیرہ میں یہ اس مجلس کا تذکرہ ہے اور یہ الفاظ کہے اس مجلس میں کہ اشیروا علیہ ایھا الناس، اشیروا علیہ ایھا الناس، تو مجھے مشورہ دو کیا کرنا ہے. تو جو مہاجرین تھے مکہ سے آئے ہوئے وہ تو بہرحال ان کے اندر جہاد کے ساتھ ساتھ کچھ انتقامی جذبات بھی تھے. ایک طرف ان کو مکہ سے نکالا گیا، ان کے گھروں سے نکالا گیا، تو وہ بہرحال بےتاب تھے کہ کسی طرح کوئی فیصلہ ہو اور وہ واپس جائیں اپنے گھروں کو، یا ان کی اپنی جائیدادیں اور ان کے اپنے مال وغیرہ جو وہاں چھوٹ گئے ہیں وہ کسی طرح ان کی بازیابی کی صورت پیدا ہو. تو اس طرح کے ملے جلے محرکات کے تحت وہ تو بہت ہی پرجوش تھے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ظاہر ہے اکثریت وہاں پہ 200 سے زیادہ جو صحابی تھے وہ انصاری تھے، اوس اور خزرج کے، مہاجرین مائنورٹی میں تھے. فیصلہ کن بات وہ انصار کی تھی. آپ منتظر تھے کہ وہ کچھ کہیں. اب وہاں پہ دیکھیے کہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کی روح سے، بیعت النساء کی روح سے وہ اس بات میں مکلف ہی نہیں تھے، یعنی اٹ واز ناٹ ایکسپیکٹڈ آف دیم، یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی ان سے کہ وہ مدینہ سے باہر نکلیں، اپنا گھر چھوڑ کے بدر کے مقام پہ 50 کلومیٹر جائیں اور وہاں کوئی ایسی مارکے میں شریک. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کو ملامت بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اصولاً، کیونکہ ان سے بیعت ہی اس بات کی ہوئی. وہ صرف اس وقت آپ کے دفاع کے لیے اٹھیں گے جب آپ کی ذات پر مدینہ میں رہتے ہوئے حملہ، باہر جانے کی اصولاً تحریری طور پہ وہ ایگزمپٹڈ ہے، اس سے مستثنیٰ ہے. اب یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ سچویشن،
ایک غیر متوقع صورتحال ہے کہ مدینہ سے باہر ایک لشکر آلریڈی آ چکا ہے اور وہ بغیر اپنی جذبات کو ٹھنڈا کیے واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتا. اب اس میں کیا کیا ہے؟ تو اس کو محسوس کیا وہ لوگ جو آپ کی کوالٹی ایجوکیشن کے ذریعے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ شاید آپ ہمارا براہ راست جواب سننا چاہتے ہیں، تو ان کے جو نمائندہ افراد تھے اوس اور خزرج کے، وہ کھڑے ہوئے. ایک طرف المقداد ابن اسود تھے، دوسری طرف سعد ابن عبادہ تھے. دونوں نے کھڑے ہو کر جو تقریر کی وہ ہے ایکسپیکٹڈ بیہیویئر انڈر ان ایکسپیکٹڈ سرکمسٹانسز کی فرسٹ ہسٹوریکل ایگزامپل. سچویشن بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہے، اصولی طور پہ وہ ایگزمپٹڈ ہے، مطلب مستثنیٰ ہیں اس طرح کے کسی بھی اقدام یا خطرے کو مول لینے. لیکن بہرحال جو ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کا ہر حال میں اور اس دین کا اور اس کے تحفظ کا ہر حال میں وہ کیا جائے، انتظام کیا جائے، اس کے لیے پیش قدمی کرنی پڑے تو پیش رفت کی جائے گی. تو انہوں نے اٹھ کر کہا کہ ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، کہ آپ آگے بڑھیں. واللہ لو خط بنا البحر لخضناه، یہ الفاظ اسی موقع پر کہے گئے کہ اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کود پڑیں تو ہم آپ کے پیچھے کود جائیں گے. واللہ لو ذهبت بنا الى برق الغماد، اگر بادلوں آسمان کی طرف آپ رخ کریں تو ہم میں سے لن يتخلف منا احد، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہنے والا ہے. مختلف الفاظ آئے، ہر شخص نے گویا اس ان ایکسپیکٹڈ سچویشن میں وہ کیا جو ایکسپیکٹڈ ہے، وہ کہا جو ایکسپیکٹڈ ہے. دا ہائیسٹ ایکسپیکٹیشن آف ہیومن کیریکٹر جو ہے ایسی ان ایکسپیکٹڈ سرکمسٹانس میں، ایسی غیر متوقع صورتحال میں وہاں ثابت ظاہر ہوتی ہے. اس کے برعکس موجودہ تعلیمی نظام کیا ہے؟ یہ خواہ وہ دینی ہو یا دنیا، میں دونوں میں سے کسی کو بھی مستثنیٰ نہیں کرتا، کیونکہ وہ حقیقتاً اس شناخت سے خالی ہے کہ انسان سے مطلوب کیا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے یا اعلیٰ انسانی نقطہ نظر سے. 13 اور 14 اپریل 2003 یہ عالم اسلام کے لیے سنگین ترین دن ہے جدید تاریخ میں. یہ سقوط بغداد کا دن ہے، جبکہ امریکی فوجیں بغداد میں داخل ہو چکیں اور صدام رجیم کا خاتمہ ہو گیا. تمام جو عراقی فوج تھی وہ مکمل طور پہ روپوش ہو گئی، اس کا کوئی بھی آدمی ان کے دفاع کے لیے بغداد میں موجود ہی نہیں ہے. صدام حسین غائب ہیں. بہرحال اصل میں عسکری پہلو نہیں ہے، اخلاقی اور تعلیمی پہلو. صدام رجیم جو ہے 30 برس تک ایک ڈکٹیٹرشپ پر قائم ہے، بالکل اسی نوعیت کی جیسے مور اور لیس روس میں تھی. یعنی ایک خاص ڈکٹیٹرانہ نظام ہے. اس کے جو بھی اقدار ہیں، جو بھی اس کی اپنی اصل و اساس ہے، یعنی سیاسی اور تعلیمی اساس ہے، اس سے کسی کو انحراف کرنے کی نہ اجازت ہے نہ ہمت. لیکن تیسرے دن یعنی 13 اور 14 کو یہ واقعہ ہوا، مکمل طور پہ صدام حکومت کا خاتمہ کیا گیا. اس کے جو علامتی نشان وہ تھے، اسٹیچو وغیرہ یا عمارات تھیں، وہ ڈھائی گئیں. جو تلخ ترین واقعہ ہوا وہ اس شکست سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، وہ یہ کہ 14 اور 15 کے بعد تقریباً 3 دن تک مسلسل ایک واقعہ ہوا، اگر آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہو یا اخبارات میں. صدام حسین کے اپنے محلات سے لے کر، ان کے جو قصور اور محلات تھے، لے کر جو تاریخی یادگاروں پر مشتمل میوزیم ہے، حتیٰ کہ اسکول اور کالجز یونیورسٹیز کے جو مخصوص عمارتیں ہیں جس میں اعلیٰ درجے کی علمی کتابیں اور فرنیچر اور یہ موجود ہیں، ان سب کی لوٹ مار ہوئی. یہ اگر آپ نے دیکھا ہو ان سب چیزوں کو، یعنی اسکول کے فرنیچر تک، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، فرنیچر تک اسکولوں کے دروازے توڑ کر اور کالجوں کی لائبریریاں توڑ کر انہیں آگ لگائی گئی ہے یا لوگوں نے ان کو چرا لیا ہے. اور لیبارٹریز کے مختلف قیمتی سامان ہیں، میوزیم کے قدیم بابلی دور کی تاریخی یادگاریں ہیں، ان سب کو چرا لیا ہے.
حتیٰ کہ یونیسکو نے اسے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا سانحہ کلچرل گویا میسیکر قرار دیا. ایک ثقافتی مذبحہ تھا جس میں انسانی ثقافت کی انتہائی نادر یادگاروں کو لوٹ لیا گیا اور انہیں تباہ کیا. اب اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے. بہت سارے سیاسی تجزیے اور عسکری تجزیے اس سے کیے جاتے ہیں. ہمارا تعلق تعلیم و تربیت کے میدان سے. ہم صرف یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جو نظام حکومت طاقت کے بل پر قائم تھا، ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر پوری قوم کی ایک مخصوص اگر ذہن سازی ممکن ہے، ایک ایسا ماحول وہاں تھا کہ اس حکومت سے خوفزدہ افراد ان مقامات کو جنہیں لوٹا گیا ہے، ان مقامات سے بھی 50 اور 100 میٹر دور سے گزرتے تھے. صدام حسین کے محل کے قریبی شاید کوئی نہ گیا ہو اس پورے عرصے میں 3 برس. لیکن اب اس کے اندر گھس کر اس کے فرنیچر اور ٹیپ اور اس طرح کے استعمال کے برتن اور یہ چیزیں تک لوٹ کر لے گئے. گویا پورے عراق میں 30 برس تک جابرانہ قسم کا جو ماحول تھا اس سے انسانوں کے کردار یا بیہیویئر میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہے. 30 برس تک بظاہر وہ صدام دوستی کی بات کر رہے ہیں، صدام کے اپنے اقتدار اس سے وفاداری کا عہد کر رہے ہیں. 3 دہائیوں تک بچوں سے لے کر جو وہاں کے نظمیں ہیں، ہر سال صدام حسین کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، ہر سال مختلف قومی مواقع پر ایسے ترانے گائے جاتے ہیں جس میں صدام حسین ہے یا ان کی حکومت ہے یا ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں ان کی بحالی کی. 24 آورس میں صرف 24 گھنٹے کے اندر یہ معلوم ہوا کہ اس خارجی ایٹماسفیئر کو، ان ایکسپیکٹڈ سرکمسٹانسز کو قائم رکھنے والی جو مشینری تھی وہ ختم ہو گئی اور ایک ان ایکسپیکٹڈ سچویشن وہاں ڈیولپ ہوئی. ایک غیر متوقع صورتحال قائم ہوئی. پہلی بار 30 برس کے بعد بچوں سے لے کر بڑوں نے یہ دیکھا کہ ابھی صدام حسین کے خلاف کچھ بولنے یا اس کی تصویر کو جوتوں سے مارنے یا حتیٰ کہ اس پر غلاظت پھینکنے میں بھی ہمارے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا کوئی اندیشہ نہیں. تو کیا ہوا؟ اسی کے 3 دن بعد ایک اسلامی ادارے میں نے عینی مشاہدہ کیا. یہ دونوں کو میں تقابل کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے سیاسی، سماجی، عسکری بہت سارے محرکات ہوں گے. وہ ایک پلانٹڈ لوگوں کا بھی کام ہو سکتا ہے، کچھ لوگ باہر سے لائے گئے ہوں، ایسا بھی کچھ لوگوں نے تجزیہ کیا اور ان سے کہا گیا ہو کہ یہ سب لوٹ مار مچائیں اور پھر وہ صدام حسین کی حکومت کے خلاف اس طرح کا ایک مزاج رائے عامہ کو بھڑکایا جائے وغیرہ وغیرہ. چلیے اس کے 3 روز بعد ایک مدرسے اسکول میں جس میں 99 بلکہ 100%، کبھی کبھی 1-2 غیر مسلم طالب علم یا 1-2 غیر مسلم استاد آ جاتے ہیں، باقی وہ 100% مسلم ادارہ ہے اور مسلم بچے وہاں پڑھتے ہیں اور اسلامی ماحول وہاں پہ پیدا کرنے کی کوشش کی. وہاں یہ ہوا کہ اس اسکول میں، بہت بڑا اسکول ہے، تقریباً 2,500 بچے پڑھتے ہیں. اس میں 2 کینٹین وہ یعنی جس میں کھانے پینے کی چیزیں بچوں کو سرو کی جاتی ہیں. تو 2 کینٹین ہیں، ایک اس کے گرلس ونگ کے لیے ہے، لڑکیوں کے اور چھوٹے بچوں کے لیے، اور دوسری سینئر بچوں کے لیے 8ویں سے 12ویں جماعت کے لیے. تو 2 کونوں پر، ایک اس کونے پر ہے، دوسری طرف ہے. تو ہوا یہ کہ اس دوسری کینٹین کا آغاز ابھی ہوا تھا. تو جو کینٹین والی خاتون ہے ان کا ایک ہیلپر بھی ہے جو اس دوسری کینٹین میں ہوتا ہے. اس واقعے کے دوسرے یا تیسرے دن کی بات ہے کہ ریسس میں جب کہ یہ دونوں کینٹین کو کھلنا تھا، اس میں ان کا ہیلپر، خاتون کا جو ہیلپر بوائز کی کینٹین کھولتا ہے وہ نہیں آتا. ان کو بیٹھنے کے لیے چیئر دے دو، کوئی حد نہیں ہے. تو جو بوائز کی کینٹین ہے اس میں خاتون کا جو ہیلپر ہے وہ آ نہیں سکتا. تو تھوڑی دیر کے لیے ریسس سے 10 منٹ پہلے ان کو یہ معلوم ہوا تو وہ گئی فون کرنے کے لیے
فون پر معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں، آج نہیں آ سکتے. تو اسی عجلت میں وہ اسی میں لگی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے کوئی مل جائے، لیکن اتنے میں بیل ہو گئی، ریسس شروع ہو گئی. اور خاتون نے اس بات کو ترجیح دی کہ جو چھوٹے بچوں کا کینٹین ہے، لڑکیوں کا اور چھوٹے بچوں کا، اس میں جا کے پہلے چیزیں سرو کر دیں، ادھر جو ہے آج نہ کھولیں کینٹین. وہ وہاں گئی ہیں اور ادھر چھوٹے لڑکیوں کو اور بچوں کو وہ سرو کر رہی ہیں. اور اس طرح ریسس کے 15 منٹ میں پورا کینٹین سینئر بوائز نے لوٹ لیا. انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہے نہیں، آدھا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک بچے نے شٹر اٹھا دیا اور اندر گھس کر جو ہے جو چیزیں اس کے اندر تھیں سب پھینکنا شروع کیا. اور بچوں نے بالکل، اور باقاعدہ انہوں نے اس کو ڈپک کیا، یعنی دعویٰ کیا کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو بغداد اور بصرہ میں ہوا. اس کو گویا ایک طریقے سے انیکٹ کیا. تب دو مناظر آپ کے سامنے ہیں، ایک پورے ملک کا اور ایک تعلیمی ادارے کا، تربیت گاہ، جس میں روزانہ اسمبلی کا آغاز سورہ فاتحہ کی تلاوت سے ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اس وقت میں وہاں آبزرویشن کے لیے موجود تھا اور مجھے جمع کر کے ان سے میں نے گفتگو کی اور باقاعدہ یعنی اس کے بارے میں کارروائی کی گئی اور پوچھا گیا. لیکن میں جو نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیمی سطح پر آپ کی اگر سوچ یہ ہو کہ آپ کوئی ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کرے جس سے اعلیٰ کردار برآمد ہو، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کا جو تعلیمی نظام ہے، دینی ہو یا عصری، وہ گویا ایکسپیکٹڈ سرکمسٹانسز میں ایکسپیکٹڈ بیہیویئر کے اصول پر قائم ہے. جبکہ کوالٹی ایجوکیشن اس وقت وجود میں آتی ہے جب آپ افراد کا یہ مزاج بنائیں، خواہ وہ معلمین ہوں یا متعلمین، تربیت دینے والے ہوں یا تربیت پانے والے، دونوں کے ذہن میں یہ بات واضح ہو کہ ہمارا اصل تعلیم یافتگی کا کرائیٹیرین، معیار یہ ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ سرکمسٹانسز میں ہم ایکسپیکٹڈ بیہیویئر کا سلوک، غیر متوقع حالات میں متوقع کردار اگر ہمارے اندر آتا ہے تو ہم ایجوکیٹڈ ہیں، ہمارے پاس کوالٹی ایجوکیشن ہے، خواہ وہ کوالٹی ایجوکیشن خالص دینی اصولوں پر ہو یا خالص دنیاوی اصول. یہ ایک بہت ہی بڑی فیلیسی ہے، ایک فریب ہے، ایک مس کنسیپشن ہے، ایک سیلف ڈیسیونگ آئیڈیا ہے یا فلاسفی ہے، جس میں ہم ایک طویل عرصے سے اور جدید تعلیمی نظام سینکڑوں برس سے مبتلا ہے. اور اس کی بنیاد کچھ ایسے سائنسی تجربات پر ہے جس میں مثال طور پر ایک پاولاو کا تجربہ ہے، جس میں اس نے اسٹیمولس اور رسپانس کا ایک فارمولہ دریافت کیا. ایک کتے کو اس نے کے اوپر ایک تجربہ کیا کہ صبح مثلاً 7 بجے وہ ایک کتے کو گوشت کا ایک ٹکڑا دیتا تھا. تو اس نے یہ کیا کہ اس ٹکڑے کو دینے کے ساتھ ساتھ جیسے اسکول کی بیل بجتی ہے اسی طرح کی ایک بیل بجانی شروع. جیسے ہی ادھر گوشت کا ٹکڑا پھینکا گیا دوسری طرف بیل بجنی شروع ہو گئی. یہ ایک فزیولوجسٹ تھا اور ڈائجسٹو سسٹم پر اس کے مطالعہ اس نے جو ریسرچ کی ریفلیکس، یعنی دو واقعات کے درمیان کوئی بھی لیونگ میکینزم ایک ربط قائم کر لیتا ہے اور ایک خارجی مہیج کے نتیجے میں اس کے اندر ایک داخلی رد عمل پیدا ہوتا ہے، ایک جوابی رد عمل پیدا ہوتا ہے. ایک خارجی تحریک ہو، وہ تحریک یہ تھی کہ کتے کو اس نے گوشت کا ٹکڑا دیا جو کتے کے لیے ایک مہیج ہے، ایک محرک ہے، اس کے میٹابولک سسٹم کو یا بائیو کیمیکل ریئیکشنز کو، اس کے اندر جو حیاتیاتی اور کیمیاوی عناصر ہیں ان کو بروئے کار لانے کا ایک خارجی محرک. تو اب کتے کا نظام جسمانی اور نظام ہضم اور دماغ متحرک ہوتا ہے اسے دیکھ کر. اب اس نے یہ کیا کہ اس کے ساتھ بیل بجائی. بیل بجنے کے ساتھ کتے نے دونوں کے درمیان ایک ربط قائم کیا ذہنی طور پر کہ اس بیل میں اور گوشت کے ٹکڑے کے آنے میں کوئی رشتہ ہے. کچھ دنوں کے بعد پاولاو نے یہ کیا کہ گوشت کا ٹکڑا ہٹا دیا اور ٹھیک 7 بجے کتے کو صرف بیل سنائی. تو اس کی رپورٹ نے، اس نے جو اپنی ریسرچ کی جو فائنڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ بیل سن کر بھی کتے نے ایسے ہی لعاب اس کے منہ سے نکلے جیسے گوشت کو دیکھ کر نکلتے.
پھر اس کو بعد میں سائیکیٹرسٹ نے، سائیکالوجسٹ نے الیبوریٹ کیا، اور اسٹیمولس اور ریسپانس SNR کا ایک فارمولا کہ ہر مہیج کے جواب میں انسان یا کوئی بھی ذی حیات مخلوق ایک رد عمل ظاہر کرتی ہے، کنڈیشنڈ ریفلیکس پیدا ہوتا ہے. اسی کنڈیشن یا کنٹرولڈ ایٹماسفیئر کو اسکولوں میں ٹرانسفر کیا گیا. یہ سمجھا گیا کہ خود انسان بھی جو کہ اس طرح کے حیاتیاتی اور کیمیاوی رد عمل پر مشتمل ایک زندہ مشین ہے، اسے بھی جب ہم مختلف قسم کی تحریصات، ترغیبات، تشویقات، تخویفات، یعنی تھریٹ یعنی اور ریوارڈ دونوں قسم کے ایسا ماحول رکھیں تو وہ مخصوص انداز کا رد عمل ایک کنٹرولڈ بیہیویئر ظاہر کرے. لیکن انسان کے ساتھ یہ تجربہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے. 70 برس میں سوویت یونین کا مکمل طور پر ایک کنٹرولڈ کنڈیشن سوسائٹی تھی، لیکن اس 70 برس کے اندر ایک سوویت انسان بھی وجود میں نہیں آ سکتا. اس کی بہت دلچسپ مثال ایک واقعہ ہے. کہا جاتا ہے کہ سوویت یونین کے ایک اسکول میں انسپیکشن چل رہا تھا اور اس کی یعنی گریڈنگ ہو رہی تھی کہ کس جگہ تعلیمی نظام جو ہے زیادہ کمیونسٹ اصولوں کو بروئے کار لائے، یعنی راسخ کرنے میں، کمیونسٹ اقدار کو، اشتراکی قدروں کو بچوں میں نئی پود میں ان کو انکلکیٹ کرنے میں. ان کا خاص لفظ ہے انکلکیشن آف سوشلسٹ ویلیوز، کہ سوشلسٹ اقدار کو ذہنوں میں راسخ کرنا. تو ایک ٹیچر نے بڑی محنت سے اپنی کلاس میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا تھا جس سے بچے سوشلسٹ ٹرمینالوجی میں، کمیونزم کی اصطلاحات میں بات کرنے لگے. تو اسے بڑی امید تھی کہ میرا اسکول جو ہے وہ ٹاپ کرے گا اور مجھے کامیابی، مجھے انعام بھی ملے گا. اس میں ایک بچی نکلی اس کلاس میں، اس ٹیچر کی، جس نے ایک کہانی بنائی، کہانی سنائی اپنی ٹیچر کو. اس نے، اس کے گھر میں ایک بلی تھی جس کے 3 بچے تھے. تو اس نے آ کر اپنی ٹیچر کو کہانی سنائی کہ مائی کیٹ ہیز گیون برتھ 3 kittens، میری بلی نے 3 بلی کے چھوٹے بچے پیدا کیے ہیں. اینڈ دے آل آر کمیونسٹ، وہ تینوں جو ہیں کمیونسٹ ہیں. اب چونکہ جس نوعیت کے الفاظ کلاس میں گونج رہے تھے، ٹیچر جو باتیں ہر وقت ہر ذریعے سے ڈرائنگ بنا رہی ہیں، اسٹوری سنا رہی ہیں، نظم پڑھا رہی ہیں، تو ان میں سوشلسٹ ویلیوز یا کمیونزم، کمیونسٹ، یہ سب الفاظ استعمال ہوتے تھے. تو اس بچی نے گویا اس سے متاثر ہو کر، اس کنڈیشن کنٹرول کلاس روم ایٹماسفیئر سے متاثر ہو کر ایک اسٹوری بنائی اور کہا کہ میری بلی نے 3 بچے دیے ہیں اور وہ تینوں کمیونسٹ ہیں. اب اس نے طے کیا کہ صاحب اس انسپیکشن میں خاص طور سے اس بچی کی اسٹوری اسی کی زبانی وہ سنائے گی انسپیکٹر کو. اسے ٹائم ملا کہ بھائی اگلے ہفتے ان کی کلاس کا معائنہ ہوگا تو وہ اپنا ڈیمانسٹریشن وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ ریڈی رکھے. اس نے مختلف قسم کے چارٹ سے کلاس بھر دی اور مختلف بچیوں کو تیار بھی کیا، کوئی نظم سنائے، کوئی کہانی سنائے. اب جب کہانی والی بچی کھڑی ہوئی انسپیکٹر کی موجودگی میں تو اس نے کہا کہ میری بلی نے 3 بچے دیے ہیں اینڈ دے آل آر کیپٹلسٹ، وہ تینوں سرمایہ دار ہیں. اب وہ ٹیچر گھبرا گئی اور اسے آ کے یاد دلایا کہ لاسٹ ویک تم نے کہا تھا کہ دے آر کمیونسٹ ہیں. تو بچی نے معصومیت سے کہا کہ یہ دے ور کمیونسٹ بٹ آفٹر اے ویک دے ہیو اوپن دیئر آئیز، لیکن اب ایک ہفتے کے بعد ان کی آنکھیں کھل گئیں. ناؤ دے ہیو بیکم آل کیپٹلسٹ، وہ سب کے سب جو ہیں وہ سرمایہ دار ہو چکے. تو اب دیکھیے کہ بظاہر ایک آئرن کرٹن میں رہ کر اور ہر سطح پہ وہاں ڈرامے لکھے گئے سوشلسٹ اقدار کو انکلکیٹ کرنے کے لیے، وہاں فلمیں بنائی گئی، وہاں گانے سنائے گئے، نغمے لکھے گئے، ڈانس کیے گئے، آرٹ وغیرہ، آرٹ گیلریز بنائی گئیں، سارے میوزیم بنائے گئے، سٹی پلاننگ کی گئی، سڑکیں تیار کی گئیں، وہاں پہ اسٹیچو نصب کیے گئے. ہر چیز سے یہ عکاسی ہوتی تھی کہ مذہب افیون ہے، مذہب سرمایہ دارانہ نظام کی ایسی استحصال پسندی کا نمونہ کا ایک اعلی کار ہے، جو اس سرمایہ دارانہ نظام نے اپنی استحصال پسندی کے لیے مختلف جو اعلی کار بنا رکھے ہیں، اس میں مذہب بھی ایک. اس لیے ہر قسم کی مذہبی تعلیم کا مذاق اڑایا گیا اور ایک ایسے معاشرے، ایسے نظام تعلیم، ایسے نظام سیاست، ایسے نظام اقتصادیات کو وجود میں لانے کی کوشش کی گئی جس سے کمیونسٹ ذہن پیدا ہو. تو گویا ایکسپیکٹڈ سرکمسٹانسز میں ایکسپیکٹڈ
بیہیویئر کی توقع کی گئی، لیکن ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ بیہیویئر وجود میں ہے۔ ان کی تمام توقعات کے بالکل برخلاف وہاں پہ کیپٹلسٹ رجحانات پر مبنی افراد یعنی حامل افراد تیار ہوئے، باہر آئے، انہوں نے تنقید کی موجودہ نظام کو، اور بالآخر وہ 70 برس کے بعد کالعدم ہو گئے اور اس یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ مختلف تجربات جو کیے گئے اعلیٰ پیمانے پر بھی اور معمولی سطح پر بھی، اور خود ہم جو کر رہے ہیں ہمارے دینی اداروں میں جو توقعات لے کر ہمارے ادارے بنائے گئے، ان سے جو باہر پیداوار آ رہی ہے، بظاہر وہ ایک ماحول کا اثر اپنے اندر کچھ دن رکھتے ہیں۔ کسی بھی تربیتی نظام سے وابستہ ہونے کے بعد وہ ان اصطلاحات میں کلام کرنے لگتے ہیں، ان کی روزمرہ کی گفتگو میں کچھ ایسے حوالے آ جاتے ہیں جن سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر تدین آ رہا ہے، ان کے اندر دعوتی شعور ابھر رہا ہے، ان کے اندر تبلیغی شعور ابھر رہا ہے، ان کے اندر علمی مزاج آ رہا ہے، یہ حدیث اور فقہ کے حوالے دینے لگے ہیں۔ لیکن جو حقیقی کرائیٹیرین ہے، جو عملی طور پر فیصلہ کن کسوٹی ہے، جہاں جا کر یہ جانچا جائے گا کہ حقیقی تدین کیا ہے یا حقیقی تعلیم کیا ہے، ہم پاتے ہیں کہ عصری اور دینی دونوں ادارے وہاں ناکام ہیں۔ یہ بالکل اس میں کوئی بے بنیاد دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس قدر آج تعلیم عام ہے، آج سے 100 برس پہلے عام نہیں تھی، دونوں قسم کی تعلیم، لیکن جس قدر اخلاقی بحران آج ہے اتنا پہلے کبھی تھا بھی نہیں۔ اب یہ اخلاقی بحران پہلے دارالعلوموں میں اور دینی درسگاہوں میں یا مساجد میں اتنا نہیں تھا، اب مساجد تک میں پہنچ گیا۔ مساجد تک میں جس نوعیت کے جھگڑے یا جس نوعیت کی بحثیں اور جس نوعیت کے کیریکٹر ہمارے سامنے آتے ہیں، آپ اگر ان کو دیکھیں تو ظاہر ہے اس کا کوئی بھی تعلق اس نظام تعلیم و تربیت سے نہیں ہے جس کی یہ پیداوار۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سے یہ توقع رکھنا ہی ایک غلط مفروضہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹڈ سرکمسٹانسز میں ایکسپیکٹڈ بیہیویئر کا ثبوت دے گا۔ ہم نے حقیقی طور پر انسان کی شناخت ہی نہیں کی۔ وہ انسان چاہے وہ ایک عام انسان ہو یا صاحب ایمان انسان، ایک مومن، اس کے اندر بھی ایسے حالات کے نتیجے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے ایک غلط فیصلہ کرے، چاہے جس قسم کی تربیت پائے۔ یہ حقیقتاً اس کے اندر خود ایک ایسی قوت فیصلہ کو اور ایک ایسی صالح قوت ارادی کو بیدار کرنے کا کام ہے، کوالٹی ایجوکیشن، کہ وہ ہر قسم کی ایکسپیکٹڈ اینڈ ان ایکسپیکٹڈ سرکمسٹانس، تمام متوقع اور غیر متوقع حالات میں اسی اعلیٰ توقع کے مطابق اپنے کردار کو برقرار رکھے، جیسا کہ نسل صحابہ نے کیا۔ صحابہ میں بھی دیکھیے کہ ایک طرف ہمارے لیے وہ بالکل ایک آئیڈیل معاشرہ ہے، لیکن تمام قسم کی جو معیاری خصوصیات اس معاشرے کی ہیں، اس کے باوجود ہمیں وہاں بہت سارے منفی کردار ملتے ہیں، جیسے منافقین کا کردار۔ کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے لحاظ سے اتنی ہی محنت عبداللہ ابن ابی کے لیے کی جتنی کسی اور صحابی کے لیے کی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے عبداللہ ابن ابی کو خطاب کرنے میں وہ رحمت آمیز لب و لہجہ نہ اختیار کیا ہوگا جو کسی اور کے لیے تھا، کسی مخلص صحابی کے لیے تھا۔ ایسا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، بلکہ کچھ زیادہ ہی آپ کی عنایات ان لوگوں پر تھی کہ کسی طرح وہ آپ کی پذیرائی سے، آپ کی دلبستگی سے متاثر ہو کر مخلص بن جائیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایجوکیٹر جو ہے وہ کتنا ہی آئیڈیل اور کوالٹی ہو، وہ رحمت للعالمین ہو، اس کے باوجود انسان ہر حالت میں آزاد ہے۔ مدینہ جیسے معاشرے میں بھی وہ نفاق جیسا بدترین کیریکٹر پیدا کر سکتا ہے۔ انسان کو اس حد تک اس دنیا میں آزاد رکھا گیا ہے۔ ہمیں اس بنیادی اور تلخ حقیقت کو ملحوظ رکھ کے کام کرنا ہے، اور اس بنا پہ ماحول سے زیادہ یا نصاب تعلیم سے زیادہ یا خود اپنے کلام اور اپنے گفتار اور رفتار سے زیادہ یہ جاننا ہوگا کہ خود ہمارا مخاطب، ہمارا زیر تربیت فرد
کس حد تک اپنے اندر یہ آمادگی رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو ان توقعات کے مطابق بنائے جو قرآن و حدیث یا انسانی معاشرہ اس سے رکھتا ہے. تو یہ حقیقتاً ایک انسان کو آزاد رکھتے ہوئے اس کے اندر اعلیٰ اخلاقی پابندیوں کی خوب پیدا کرنا. یہ بنیادی نقطہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی، اور جو نہیں آ سکا اس کا آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. ساری آپ کی کوششیں صرف اس حد تک ہو سکتی ہیں کہ بہرحال اپنا معیاری کام آپ کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کریں، جیسا کہ آپ نے منافقین کے ساتھ کیا. کوئی وحی اترتی سب سے پہلے آپ انہی لوگوں کے پاس جاتے، بعد میں مدینہ کے دور میں، حتیٰ کہ ایک موقع پر عبداللہ ابن ابی کے پاس گئے. کہا جاتا ہے کہ سورہ رحمان یا کوئی اور سورہ اتری جس کی تاثیر کے بارے میں آپ نے یہ اندازہ کیا کہ شاید یہ منافقین جو ہیں خاص طور سے عبداللہ ابن ابی اس سے متاثر ہو جائے فوراً. تو آپ جب اس کے گھر گئے تو اس نے آپ سے کہا کہ یا محمد اقعد فی بیتک، یا محمد اپنے گھر میں بیٹھیے. من شاء یستمع علیک ویاتیک ولا تزعج الناس فی بیوتہم، کہ جو آپ کی بات سننا چاہے گا وہ آپ کے پاس آ جائے گا. لوگوں کے گھروں میں جا کر آپ انہیں تنگ نہ کیا کریں. اس حد تک بد مزاج اور بدطینت انسان. لیکن ایک کوالٹی ایجوکیٹر جو ہے وہ بہرحال ہر ممکن کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ اس کے قوت ارادی پر اثر انداز ہو، اس کے پسند اور ناپسند کے معیار پر اثر انداز ہو. وہ کسی خارجی طاقت کا استعمال کیے بغیر صرف عقلی اور جذباتی گویا کنونسنگ جسے آپ کہیں گے، اس کے ذہنی طور پر اسے مطمئن کرنے کی جو ممکنہ کوشش ہو سکتی ہے، وہ اپنے ہی طریقہ کار کو ہر لحاظ سے معیاری بنانے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے زیر تربیت فرد پر کوئی کمنٹ کرے یا جو ماحول اسے کام کرنے کے لیے ملا ہے اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کرے. اب اس کے بعد بات کافی آگے بڑھ سکتی ہے. مثلا اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ ہوتا ہے، جو جدید نظام تعلیم ہو یا ہمارا اپنا تصور ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہے. میں اس کے برعکس طور پر اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ مین از ناٹ دا پروڈکٹ آف ہز انوائرمنٹ، مین از دا پروڈیوسر آف ہز انوائرمنٹ. آدمی اپنے ماحول کی پیداوار نہیں بلکہ اپنے ماحول کا خالق ہے. وہ اپنا ماحول اپنی ذہنی دنیا میں خود پیدا کرتا ہے، اور اس کے یہ ثبوت میں نے آپ کو دیے. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کیا ہوا یعنی نظام تعلیم و تربیت ہے. آپ کی تعلیم و تربیت اس ماحول میں شروع ہوئی. کفر اور شرک کے ماحول میں آپ توحید کی بات کرتے ہیں. الٹریٹ پیپل کے درمیان آپ پہلا پیغام لے کر اترتے ہیں اقرا، لٹریسی کا پیغام. تہذیب و تمدن سے ناآشنا قوم کے اندر تہذیب و تمدن کا شعور بیدار کرتے ہیں. اور وہ قوم جس کے اندر جنگجوئی ہے، لڑائی جھگڑے کی خو ہے، ہر بات پہ لڑنا جھگڑنا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، لبیجو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، اور یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گنوائی. بڑا اچھا نقشہ کھینچا الطاف حسین حالی نے. یعنی مسلسل جنگجوئی کی اور اسی کو اپنا ذریعہ معاش بنانے والی اور اپنا تفریحی مشغلہ بنانے والی قوم. درید ابن الصمہ کہتا ہے یغار علینا واترین فیشتفى بنا ان اصبنا او نغیر علی وتری بذاک قسمنا الدهر شطرین بیننا فما ينقضی الا ونحن علی شطر. کہ ہماری زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی. دو ہی کام ہیں ہماری زندگی میں جس میں ہمارے شب و روز بٹے ہوئے ہیں. یا تو ہمارے اوپر دوسرے لوگ حملہ کرتے ہیں، ہم ان کے حملوں کی زد میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنی تشفی کر لیتے ہیں، یا پھر ہم انتقامی جذبات سے مملو ہو کر ان کے اوپر حملہ بولتے ہیں، دعویٰ بولتے ہیں اور اس طرح اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرتے ہیں. تو گویا دوسروں کے حملوں کا نشانہ بننا یا دوسروں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنانا، یہی دو کام ہیں جس میں ہماری زندگی بٹی ہوئی. ایسی قوم کے اندر آپ نے اعلیٰ اخلاقی قدروں کو فروغ دیا اور امن پسندی کا مزاج. انہیں یہ سبق دیا کہ وَاتِّنُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو اس بات کا خوگر بناؤ کہ ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تسیئوا،
کہ لوگ تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں تو تم تو حسن سلوک کرنا ہی ہے، اور اگر وہ بدسلوکی کریں تو تم بدسلوکی نہ کرو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، ایک آیت ہے کہ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جب تمہیں کسی سے انتقام لینا ہو تو اسی کے بقدر انتقام لیا جا سکتا ہے، لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ پہلی بار ایک ایسے ماحول میں تعلیم دی گئی جس میں اس کا تصور ہی نہیں۔ تو اس طرح وہ پوری نسل ماحول کی پیداوار ہی نہیں تھی، اس نسل نے اپنا ماحول خود پیدا کیا، اور پھر اس بہترین ماحول میں بھی ایک اور نسل ہے، منافقین کا ایک گروہ ہے جس نے خود ذہنی طور پر اپنا ماحول پیدا کیا۔ اگر ماحول یا صحبت یا اس طرح کے جو ہمارے رائج تصورات ہیں جن کو ہم ایک غیر یعنی متنازع مسلمہ سمجھتے ہیں کہ صاحب صحبت سے کے اثر سے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یا اس ادارے سے وابستہ ہونے کے بعد یا اس تحریک سے وابستہ ہونے کے بعد ان کی قلب ماہیت ہو گئی، تو پھر آپ ظاہرہ نفاق کا جو فینامینن آف ہپوکریسی ہے، اور ان کی تعداد کوئی کم نہیں تھی، 313 سے زیادہ ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، 300-350 کے لگ بھگ، جن کے نام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک اور صحابی کو معلوم ہے۔ غزوہ احد کی شکست میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ کے خلاف الزام تراشی ہے، بہتان ہے، اسی طریقے سے ازواج تمام صحابہ کی ازواج کے خلاف مختلف قسم کی تہمت تراشیاں ہیں یا بد کلامی پر مبنی شاعری ہے، مستقل ان کا مشغلہ تھا۔ اوس اور خزرج میں سن 7 ہجری میں انہوں نے ایک جھگڑا پیدا کیا، یا للاوس یا للخزرج، ایک موقع پر جب وہ غزوہ بنی مریسی یا بنی مریسی سے واپس آ رہے تھے تو مریسی کے کنویں کے پاس آپس میں جھگڑا کرا دیا، انصار کے 2 قبیلوں میں، اوس اور خزرج میں۔ یہ ان کا مستقل گویا شرنگیزی، فتنہ پردازی، سازش، الزام تراشی، یہ مستقل مشغلہ رہا ہے ایک ایسے معاشرے میں جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، انلائٹنڈ سٹی، جہاں پیغمبر بنفس نفیس موجود ہیں اور آپ کے تیار کردہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور وہ اس بات کے لیے بھی تیار ہے کہ بزور طاقت ان کا صفایا کر دے۔ تو اس کا تعلیمی نقطہ نظر سے تجزیہ بتاتا ہے کہ انسانی کردار میں تبدیلی خود انسان کرتا ہے۔ ایک معلم، ایک مربی، ایک پیغمبر، ایک داعی، ایک صوفی زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہ کہ اسی زیر تربیت انسان کو ہر ممکنہ پہلوؤں سے مخاطب کرے، کہیں ذہنی طور پہ، کہیں عقلی دلائل کے ذریعے، کہیں جذباتی تسکین کے ذریعے، کہیں اطمینان تالیف قلب کے وسائل استعمال کر کے، جو کچھ بھی ایک انسان کو آسودہ یا مطمئن کرنے کے لیے ناگزیر ہے، اس کی تلاش اور جستجو کرنا، یہ ایک معیاری معلم کا، ایک داعی کا، ایک مبلغ کا فرض ہے۔ اس کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 میں ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد طائف کا سفر کیا۔ ابو لہب نے یہ اعلان کیا گیا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جو المنع القبلی، قبیلہ قریش کی طرف سے جو پروٹیکشن حاصل تھا، جو ٹرائبل پروٹیکشن، وہ اب نہیں دیا جائے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی دوسرے قبیلے کا شخص اگر آپ کو قتل کر دے، یہ باتیں آپ کو معلوم ہیں، تو آپ سے اس شخص سے کوئی خون بہا طلب نہیں کیا جائے گا، نہ اس سے قصاص لیا جائے گا قبائلی روایات کے مطابق۔ تو آپ گویا مباح الدم ہو گئے، اور اسی بنا پہ پہلی بار ایسا ہوا کہ جیسے ہی ابو لہب نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ کو قبائلی منع حاصل نہیں، ٹرائبل پروٹیکشن، تو ایک شخص نے آپ کے چہرے پر مٹی پھینکی، اور اسی کے بعد کہیں ایک مقام پہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں ایک اوجھ، اونٹنی کی اوجھ لا کے کسی نے آپ کی پیٹھ پر رکھی، جسے بڑی مشکل سے کسی نے آ کے ہٹایا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ وہاں آئیں اور آپ کے گندگی اور غلاظت آپ سے صاف کی۔ یہ سب اسی کے بعد کے واقعات ہیں، جبکہ ٹرائبل پروٹیکشن سے آپ کو محروم کیا۔ آپ وہاں سے جاتے ہیں طائف، اور وہاں یہ توقع لے کر جاتے ہیں کہ طائف کے کچھ جو قبائل ہیں ان میں، یعنی ثقیف، خاص طور سے ثقیف اور حوازن، یہ ساتھ دے دیں اگر تو قریش ہی ہم سطح ان کی پوزیشن ہے جزیرہ عرب میں، تو آپ مزید اپنی دعوت کے کام کو ایک تحفظ کے ماحول میں ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں خلاف توقع آپ کو بدترین رد عمل کا سامنا کرنا۔ تو اب دیکھیے کہ ایک ایکسپیکٹیشن آپ لے کر وہاں جاتے ہیں،
اور اس ایکسپیکٹیشنز کے بالکل برعکس قبیلہ طائف، ثقیف اور حوازن آپ کے خلاف سلوک کرتے. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر خدا کو کوئی پیغمبر بھیجنا تھا تو ہم جیسے شریف لوگوں میں بھیجتا، تم جھوٹے معلوم ہوتے اور میں جھوٹے سے بات نہیں کرنا چاہتا. اور دوسرے جو ہیں اس سے بھی زیادہ عبد یالیل وغیرہ اس سے بھی زیادہ بدتمیز ثابت ہوتے ہیں. وہ شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں جو پتھر مار مار کر شہر سے باہر آپ کو نکال دیتے ہیں. یہ پورا قصہ آپ جانتے ہیں. راستے میں ملک الجبال آتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو بین الابتین یہ شہر آباد ہے، طائف کا یہ شہر، ان کو ان پہاڑیوں کے درمیان سنگلاخ وادیوں میں پیس کر رکھ دیا جائے. دیکھیے وہاں آپ کیا فرماتے ہیں. وہاں ایک آئیڈیل ایجوکیٹر جو ہے اپنا اصول بیان کرتے ہیں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ واللہ انی لارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم ذریۃ یؤمنون بی، کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان سے نہیں تو ان کی ذریت سے ایک ایسی نسل برپا کرے گا جو مجھ پر ایمان لائے. اس کو اگر میں اپنی زبان میں بیان کرنا چاہوں تو گویا آپ ایک کوالٹی ایجوکیٹر کی حیثیت سے اپنے زیر تربیت نسل کو اس حیثیت سے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ واٹ دے آر، کہ وہ کیا ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ واٹ دے کین بی، وہ کیا ہو سکتے ہیں، ان سے مزید کیا یوٹیلائزیشن ممکن ہے، وہ کس قسم کے مزید افادیتی اور نتائج آپ ہی کے تعلیم و تربیت، آپ ہی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پیدا کر سکتے ہیں، وہ کیا بن سکتے ہیں. تو آپ گویا ایک کوالٹی ایجوکیٹر اپنے زیر تربیت فرد یا گروہ کو واٹ دے آر کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتے، وہ کیا ہیں. وہ اس وقت ناکارہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے ہی اصول اور انداز تعلیم و تربیت پر نظر ثانی کر کے دوبارہ اپنے آپ کو اتنا مؤثر یا نتیجہ خیز بن سکتے ہیں کہ انہی کو ذریعہ بنا کر ان کے ذریعے خود اپنے مشن کو آگے بڑھا سکتے. تو ایک ہے اپنے زیر تربیت افراد کو واٹ دے آر سے زیادہ واٹ دے کین بی کی نگاہ سے دیکھا کہ وہ کیا بن سکتے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں. وہ یا فیوچرسٹک ایٹیٹیوڈ ہے، فیوچرسٹک جو فیوچر کی پاسبلٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بر وقت وہ آپ کے اصول سے ناآشنا ہونے کی بنا پر یا اپنے مزاج سے مغلوب ہو کر وہ بے معنی بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایک کوالٹی ایجوکیٹر یہ یقین رکھتا ہے کہ جو نسل میرے سامنے ہے وہ حقیقتاً کسی بیٹر فیوچر کے لیے اور اے بیٹر ٹمورو، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ مثبت یا منفی کسی بھی پہلو سے آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ایک چیز یہ ہوئی. دوسری چیز یہ ہے کہ اسی موقع پر آپ نے ایک دعا کی. اس دعا کے ابتدائی 3 الفاظ یہ ہیں، 3 جملے یہ ہیں کہ اللہم انی الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. یہ متفق علیہ طور پر یہ سفر طائف سے واپسی کے بعد کی دعا ہے. اللہم انی الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. کہ اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں کس بات کی، اس بات کی نہیں کہ عبد یالیل یا ثقیف اور حوازن اور یہ طائف کے جو قبائل ہیں وہ حد درجہ بد تہذیب ہیں، حد درجہ ناشائستہ ہیں، انہوں نے پیغمبر کی توہین کی، وہ ناقابل تربیت ہیں، ان کی کوئی بھی ٹریننگ نہیں کی جا سکتی، وہ دعوت اسلامی کی کے خطاب کے شرف سے محروم لوگ ہیں، انہیں محروم کیا گیا. آپ اللہ سے شکایت کرتے ہیں اللہم انی الیک اشکو ضعف قوتی، اپنی بے طاقتی کی، وقلت حیلتی، اپنی بے تدبیری کی، وہوانی علی الناس، اور اس بات کی کہ میں لوگوں کی نظر میں بے وقار ہوں. گویا ایک کوالٹی ایجوکیٹر اپنے انداز تربیت یا اپنے نظام تربیت کی ناکامی کے بعد اس کی جو پروڈکٹ ہے اگر وہ ایز پر ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی، اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی، تو دوبارہ وہ اس پر نظر ڈالتا ہے کہ وہی بے تدبیر ہے. یہ نتیجہ ہے اس کی بے طاقتی کا، یہ نتیجہ ہے اس کی بے تدبیری کا، یہ نتیجہ ہے اس کی اپنی بے وقعتی. اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی وقعت کو مخاطب یا زیر تربیت افراد کی نظر میں بڑھائے. وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی
ہیلے کو، اپنی تدبیر کو، اپنے ٹولز کو، اپنے ڈیوائسز کو، اپنے مینز آف کمیونیکیشنز کو، اپنے ویز آف انٹریکشنز کو، ان سب کو موڈیفائی کرے، ان کو اور انٹینسیفائی کرے، ان کو اور اپ گریڈ کرے، اپ ڈیٹ کرے، ان کو اور زیادہ مؤثر بنائے، جو ہر پہلو سے ہمہ جہتی اعتبار سے زیر تربیت فرد کی شخصیت میں اثر پیدا کرتے ہیں، اس کو اس کے لیے قابل قبول یا قابل توجہ بنا سکیں، اس کے لیے موٹیویٹیو ثابت ہو سکیں، موٹیویشنل ثابت ہو سکیں، اس کے لیے انسپریشنل ثابت ہو سکیں، اس کی شخصیت کے کسی بھی ایسے پہلو کو چھو سکیں جس کے بعد وہ اپنے آپ کو، اپنے ارادے کو، اپنی قوت فیصلہ کو آپ کے لیے استعمال کرنے کا عزم کریں، اور اپنی بے طاقتی کی شکایت کرتا ہے، یعنی کو پر نظر رکھتا ہے تاکہ اپنی طاقت کو قوت میں بدلنے کا اس کے اندر عزم ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم، معیاری تعلیم نام ہے ایکسپیکٹڈ بیہیویئر انڈر ان ایکسپیکٹڈ سرکمسٹانس، متوقع کردار غیر متوقع حالات میں پیدا کرنا۔ کسی بھی تعلیم سے اگر متوقع کردار غیر متوقع حالات میں پیدا نہیں ہوتا تو وہ تعلیم خواہ و دینی ہو یا عصری ہو۔ اور یہ ایک تمیز، یہ تفریق میں صرف تنظیم کار کے لحاظ سے کر رہا ہوں، یعنی فار دا سیک، یعنی اس کو کہہ دیتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ، آپ دونوں کو یکجا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری کچھ مخصوص سرگرمیاں ایک مخصوص کردار پر منتج ہوں گی تو یہ ایک غلط مفروضہ ہے۔ آپ کی ہر ماحولیاتی کنڈیشننگ، آل انوائرمنٹل کنڈیشننگ کو آپ کی یہ بچے سڑک پر جا کر، بازار میں جا کر، گھر میں جا کر ڈی کنڈیشن کر دیں گے۔ آپ کو پیشگی طور پہ یہ سمجھ کے چلنا ہے۔ لہذا تعلیم، معیاری تعلیم کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ جس مقام پر جا کر ہر قسم کی خارجی کنڈیشننگ کو ڈی کنڈیشن، ہر قسم کی ماحولیاتی اثر آفرینی بے اثر ہو جاتی ہے، وہاں جو چیز کام کرتی ہے آپ اسے اپنے لیے کارآمد بنائیں، اور وہ ہے فرد کا اپنا خود ذاتی فیصلہ، اس کی اپنی پسند اور ناپسند، اس کے اپنے میلانات۔ فرد کے اندر خود ایک ایسا معلم پیدا کرنے ہے جو اپنی ذاتی تعلیم و تربیت اپنے ہاتھ میں لے۔ گویا معیاری تعلیم و تربیت نام ہے خود زیر تعلیم فرد کو اپنا معلم بنا دینے کا۔ اس کے اندر یہ احساس جاگزی کرنا ہے کہ اسے جو کچھ بننا ہے خود ہی بننا ہے۔ آپ کے بنانے، آپ کے ادارے کی تعمیر جو ہے وہ بہت ہی سطحی، بہت ہی سپرفیشل ہے اور انتہائی ٹیمپریری ہے، وقتی ہے، اسے کہیں بھی ٹکاؤ حاصل نہیں ہے۔ وہ ایک ماحول کی یا خارجی حالات کی، غیر متوقع حالات کی معمولی لہر اس کو اڑا دیتی ہے۔ خارجی تحریصات اور ترغیبات اس کو مسمار کر کے رکھ دیتی ہیں، ذاتی مفاد اس کی ٹھوکر میں وہ بہہ کر رہ جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ حقیقی شخصیت اس وقت بننا شروع ہوتی ہے جب ہر فرد کے اندر یہ احساس جاگتا ہے کہ اس بننے اور بگڑنے کا سارا دار و مدار خود اس کے ذاتی فیصلے پر ہے، اور اگر اس نے متوقع کردار کے حق میں اپنا فیصلہ نہیں کیا تو آخری انجام انتہائی بھیانک ہو۔ اس آخری انجام سے باخبر کر کے جو ہمارے دینی اصطلاح میں آخرت ہے، اور اس کی کچھ جھلک اس دنیا میں بھی دکھا دی جاتی ہے۔ تاریخ کے واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، حال کے مشاہدات ہمارے سامنے ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک فرد کا یہ ذہن بنایا جا سکتا ہے کہ اگر ان اعلیٰ قدروں کے مطابق میرا کردار نہیں ڈھلتا، میں اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کرتا، تو اس سے قطع نظر کہ میں کسی کے زیر نگرانی ہوں یا نہیں، کسی ادارے سے یا تحریک سے وابستہ ہوں یا نہیں، یہ میری اپنی ابدی فلاح اور خود اس دنیا میں بھی میری سعادت اور خوشی کا سارا دار و مدار کسی پر ہونے والا ہے۔ تو غرض یہ کہ ہمیں تعلیمی نظام سے زیادہ خود انسان سے اپنی توقعات وابستہ کرنا، اور انسان ہی کو اپنی تمام سرگرمی کا دار و مدار بنانا ہے، اس کا مرکز بنانا ہے۔ اور انسان کو بنانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے، نہ اس پوزیشن میں ہو سکتے ہیں کہ مکمل طور پر کسی انسان کو
سے اپنی بات منوا لیں. وہ خود مانے گا یا وہ خود نہیں مانے گا. وقتی طور پر وہ مان کر بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کثیر تعداد نے آپ کی بات مان لی تو یہ ماننا بھی ایک وقتی تاثر کا نتیجہ ہو سکتا ہے. وہ کہیں بھی بے معنی ہو جائے گا، بے اثر ہو جائے گا، اس کی مجموعی شخصیت کبھی بھی اس کے نتیجے میں نہیں رہتی. یہی وجہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسے غیر متوقع حالات بار بار لاتا ہے جہاں یہ ثابت ہو کہ اس کے اندر جن اصولوں کی کار اس کے اپنائے ہوئے ہیں یا کسی ماحول کے دیے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی شخصیت کسی خارجی ماحول سے لے کے کچھ بنتی ہے وہ زیادہ دن نہیں چلتا. وہ 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ارے ان کو تو سمجھا گیا تھا، یہ بڑے للہ کام کرنے والے انسان ہیں، ان کے اندر بڑی ربانیت ہے، بڑی للہیت ہے، حد درجہ جو ہے وہ آخرت پسند ہے، بڑے رفیق القلب ہیں، لیکن وہ اچانک کچھ اور ثابت ہو جاتے ہیں. کوئی ان ایکسپیکٹڈ سرکمسٹانسز میں بالکل ان کا کردار جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ نہیں رہتا، وہ بھی ان ایکسپیکٹڈ ہو جاتا. اس کی تاریخی مثال عبد الملک کی ہے. عبد الملک اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اموی دور میں عمر ابن عبدالعزیز کو چھوڑ کر کے علاوہ اگر دینداری کسی شخص میں تھی تو یہی عبد الملک تھی. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عبد الملک ہیز بین فیمڈ فار ہز پائٹی، ہائیلی فیمڈ. حد درجہ وہ مشہور تھا اپنی پائٹی، اپنی پرہیزگاری اور تقویٰ کے نام. اس کی میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کو سب سے زیادہ شغف تھا تلاوت کلام کا. جو اس کے عربی مورخین ہیں وہ اسے حمامت المسجد کہتے ہیں کہ اپنے فارغ وقت میں وہ بس مسجد میں بیٹھا قرآن پڑھتا رہتا. یہ ساری باتیں زمام اقتدار سنبھالنے سے پہلے کی. تو جب تک وہ خلیفہ نہیں بنا تھا، اس کے نام ولی عہدی کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، تو وہ ہر وقت مسجد سے آواز آتی تھی، لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ بھئی عبد الملک قرآن پڑھ رہا ہے. تو اس پر اسے حمامت المسجد، مسجد کی کبوتری کہا جاتا ہے. جیسے کوئی مسجد میں کبوتری اپنا گھونسلہ بنا لے اور ہر وقت اسی میں گٹرغوں کرتی رہے، تو عبد الملک نے گویا اپنا آشیانہ وہیں بنا لیا ہے. اب یہ ہوا کہ اس سے ایک شخص نے جا کر بتایا، اس کے باپ کا جب انتقال ہوا تو بھئی جب وصیت نامہ کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ عبد الملک جو ہے وہ اب خلیفہ ہوں گے. تو اس نے مصحف جو اس کے ہاتھ میں تھا، کہا جاتا ہے کہ بند کیا اور کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان آج جدائی کا دن ہے. اور قرآن رکھ کر وہ دارالخلافہ پہنچا، قصر خلافت میں گیا. وہاں جو حاضرین کا مجمع تھا اس میں اس نے پہلی تقریر کی، اور اس تقریر کا پہلا جملہ یہ تھا کہ من قال لی بعد مقامی ھذا ان اتق اللہ لاضربن عنقہ، کہ میرے اس زمام اقتدار کو سنبھالنے کے بعد، اس مقام پر فائز ہونے کے بعد کوئی شخص میرے پاس آ کر یہ کہے کہ خدا سے ڈرو، ان اتق اللہ لاضربن عنقہ، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ ہے انسان. یہ ان ایکسپیکٹڈ سرکمسٹانسز میں ان ایکسپیکٹڈ بیہیویئر. اس کے برعکس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو کوالٹی ایجوکیشن کی پیداوار ہیں اور ان کا کردار ان اصولوں کے مطابق ڈھلا ہوا ہے، تو آپ کا کردار تمام ان ایکسپیکٹڈ سرکمسٹانسز میں ایز ایکسپیکٹڈ تھا. آپ کو مشہور واقعہ یاد ہوگا کہ جب خلیفہ آپ بن گئے ہیں، دوسرے ہی دن آپ جاتے ہیں راستے میں، آپ تجارت کے لیے نکل رہے ہیں. حضرت عمر آپ سے ملتے ہیں تو ان کو منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ تجارت کے لیے چلے جائیں گے تو خلافت کا کاروبار کون سنبھالے گا. تو ان کا بیت المال سے کچھ روزینہ مقرر کر دیا جاتا ہے. اپنے گشت میں دوسرے ہی تیسرے دن کی بات ہے، گلی سے گزر رہے تھے تو کسی بچی کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ اپنی والدہ سے کہتی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اور خلافت وغیرہ کے معاملات کو دیکھنے کی وجہ سے 2-3 دن آپ وہاں نہیں جا سکے. قصہ یہ تھا کہ آپ روزانہ ایک گھر میں ایک بیوہ خاتون کے گھر جا کر بکری کا دودھ دوتے تھے جہاں پہ اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. تو جب اس گھرانے کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کو اب خلیفہ مقرر کر دیا گیا ہے، تو اس الجھن میں 2-3 دن آپ وہاں نہیں جا سکے. جب تیسرے دن آپ کو یاد آیا اور وہاں گئے تو گھر جب پہنچے تھے تو باہر سے آپ کو آواز سنائی دی کہ واللہ
ابو بکر جب آپ خلیفہ بن گئے کہ قد اصبح خلیفۃ رسول اللہ لن یحلب لنا منائحنا، یہ الفاظ ہیں کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ دونے وہ کہاں آئیں گے. تو وہ باہر تھے، اندر داخل ہوئے اور کہا کہ واللہ لن یخرجنی ما دخلت فیہ مما خرجت منہ، کہ میں جس عہد میں داخل ہو رہا ہوں یہ عہد مجھے ان چیزوں سے، ان افکار اور ان اعمال سے خارج نہیں کر دے گا جس میں پہلے میں تھا. یعنی جو میرا عمل، جو کردار، جو کیریکٹر میرا پہلے تھا، اب یہ نیا دور خلیفہ رسول اللہ ہونے کا دور جو ہے یہ مجھے ان اعمال سے یا ان افکار سے منحرف کرنے والا نہیں ہے. یہ ہے ایکسپیکٹڈ بیہیویئر انڈر ان ایکسپیکٹڈ سرکمسٹانس. یعنی حالات خواہ کیسے بھی ہوں، ایک آرفن چائلڈ کی سطح پر بھی، ایک یتیم بچے کی سطح پر بھی آپ سے جس اعلیٰ کردار کی توقع کی جاتی ہے وہ ایک غیر متوقع سچویشن میں بھی آپ اس کردار پر پورے اتریں. یہ ہے معیاری تعلیم، کوالٹی ایجوکیشن. تو اس طرح مختلف مثالیں ہیں بے شمار، منفی بھی مثبت بھی، جو ایک طرف یہ ثابت کرتی ہیں کہ خواہ کیسی ہی ماحولیاتی کنڈیشننگ، انسان اس طرح کی کنڈیشننگ کو ڈی کنڈیشن کرتا ہے. اس طرح یہ، اور دوسری طرف خواہ کسی بھی قسم کا منفی ماحولیاتی دباؤ ہو، ایک باشعور اور معیاری تعلیم یافتہ انسان اگر یہ فیصلہ کرے کہ وہ اس کنڈیشننگ سے اپنے آپ کو آزاد رکھے گا، اس منفی ماحولیاتی اثر اور دباؤ سے اپنے آپ کو آزاد رکھے گا، تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے